حضرت عائشہ کی دردناک موت یا قتل۔ جب حضرت عائشہ کی وفات ہوئی تو پورے مدینہ میں خبر پھیل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پورا مدینہ رو رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جنازے میں ہجوم اتنا ہو گیا کہ لوگ گمان کرنے لگے کہ حضرت عائشہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کئی فضیلتیں اور نسبتیں حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی گواہی دی اور قرآن مجید کی سورہ نور کے 2 رکوع ان کی بارات میں نازل کیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہونے کی صورت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہا اور امت کے لیے آیت تمیم نازل فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر دکھائی اور بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبت آپ ہی سے تھی۔ آپ ہی کی گود مبارک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے حجرے کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا واحد ام المومنین ہیں جو حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری داخل ہوئی۔ امت محمدیہ تک عورتوں آپ رضی اللہ تعالی عنہا امت محمدیہ کی سب سے بڑی محدثہ اور فقیہہ ہیں۔ آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی لخت جگر ہیں۔ ان کے مختصر حالات زندگی حسب ذیل ہیں۔ عائشہ صدیقہ اور حمیرہ لقب ام عبداللہ کنیت قریش کے خاندان بنو تمیم سے تھی۔ والدہ کا نام ام رومان بنت عامر تھا۔ آپ بعثت نبوی کے 4 یا 5 سال کے بعد پیدا ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے دین تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی غیر معمولی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن میں اترنے والی آیات و احکام کو یاد رکھتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ قمر کی آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت میں بچی تھی اور کھیل رہی تھی۔ مستند اور معتبر روایات کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تو اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت عمر مبارک 9 سال تھی۔ بعض روایات میں نکاح کے وقت عمر 7 سال بھی آئی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے شادی کی تو میں 7 سال کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر 500 درہم مقرر فرمایا۔ اس نکاح سے مقصود نبوت و خلافت کے رشتے کا استحکام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی غیر معمولی ذہانت سے حضور صلی امت تک پہنچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے شمار فضائل سے نوازا تھا۔ ان میں بعض فضیلتیں ایسی ہیں جو صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا ہوئیں۔ خود فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی خوبیاں عطا کی جو میرے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ نکاح سے پہلے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش کی۔ امام ترمذی سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی تصویر سبز رنگ کے ریشم میں لپیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور کہا یہ دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہیں۔ میری عمر 7 سال تھی جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا۔ اتنی چھوٹی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور بیوی سے نکاح نہیں فرمایا۔ جب میری رخصتی ہوئی تو میری عمر 9 سال تھی۔ ازواج مطہرات میں سے صرف میں
कंवारी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही मेरे बिस्तर पर नाजिल होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझसे करते। अल्लाह ताला ने मेरी बारात के लिए कुरान करीम की आयत नाजिल फरमाई। मैंने जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम को देखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल मुबारक मेरे हुजरे में हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 18 साल थी। 48 बरस उन्होंने आलम बेवगी में बसर किए। इस तमाम अरसे में वो तमाम आलम इस्लाम के लिए रश्द व हिदायत, इल्म व फ़ज़्ल और खैर व बरकत का अजीम मरकज़ बनी रही। बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा उनकी खिदमत में हाजिर होकर हर किस्म के मसाइल पूछा करते थे। आलमी एतबार से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तमाम अज़वाज मुतहरात बल्कि अक्सर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर फ़ौक़ियत हासिल थी। बहुत सारे मसाइल ऐसे थे जिनको आपकी ज़ात गिरामी ने हल फरमाया। उर्वा बिन ज़ुबैर का कौल है और नस्ब का आलिम आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बढ़कर किसी को नहीं देखा। अगर तमाम मर्दों का और उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इल्म एक जगह जमा किया जाए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इल्म वसी तर होगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुजाहिदीन सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में होता है। इस हैसियत से वो इस कदर बुलंद हैं कि उनका नाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ लिया जा सकता है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अबू बकर सदीक़, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़माने में फ़तवा देती थी। इखलाकी हैसियत से भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बुलंद मर्तबा रखती थी। ग़ीबत से एतराज़ करती थी, एहसान कम कबूल करती थी, अगरचे ख़ुद सताई नापसंद थी, ताहम नहायत ख़ुददार थी, शुजा। उनका सबसे ज़्यादा नुमायाँ वस जो तसाख़ा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाया करते थे कि उनसे ज़्यादा सख़ी किसी को नहीं देखा। एक मर्तबा अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनकी खिदमत में लाख दिरहम भेजे तो शाम तक सब खैरात कर दिए और अपने लिए कुछ ना रखा। इत्तफ़ाक़ से उस दिन रोज़ा रखा था। लौंडी ने अर्ज़ किया कि इफ्तार के लिए कुछ नहीं है। फरमाया पहले क्यों न याद दिलाया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हज़रत उर्वा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत करते हैं कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनसे फरमाया, ए भांजे, हम 2-3 चाँद देखते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में आग नहीं जलती थी। हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के गुज़र औक़ात कैसे होती थी? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, खजूर और पानी पर होती थी, सिवाय उसके कुछ इंसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी थे और उनकी कुछ दूध वाली ऊँटनियाँ थीं और वो उनका दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भिजवाया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दूध हमें पिला दिया करते थे। इमाम मालिक बिन अनस तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये रिवायत पहुँची है कि एक मस्कीन ने उनसे कुछ मांगा। उस वक्त वो रोज़ादार थी। उनके हुजरा मुक़द्दस में सिर्फ़ एक रोटी थी। उन्होंने अपनी लौंडी से फरमाया, ये रोटी इस मस्कीन को दे दो। उस लौंडी ने अर्ज़ की, उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप रोज़ा किससे इफ्तार करेंगी? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ये रोटी इस मस्कीन को दे दो। लौंडी ने कहा, वो रोटी मैंने मस्कीन को दे दी। जब शाम हुई तो हमें किसी घर वालों या किसी ने हदिया भेजा जो हमें बकरी या रोटी भेजा करता था।
ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بلایا اور فرمایا اس میں سے کھاؤ، یہ تمہاری روٹی سے بہتر ہے۔ نہایت خاشع اور عبادت گزار تھیں، چاشت کی نماز برابر پڑھتیں، فرماتی تھیں کہ اگر میرا باپ بھی قبر سے اٹھ کر آئے اور مجھ کو منع کرے تب بھی میں باز نہ آؤں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتی تھیں اور اس قدر پابند تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کبھی یہ نماز قضا ہو جاتی تو نماز فجر سے پہلے اٹھ کر اس کو پڑھ لیتی تھیں۔ رمضان میں تراویح کا خاص اہتمام کرتی تھیں، ان کا غلام امامت کراتا اور وہ مقتدی ہوتی، اکثر روزے رکھا کرتی تھیں، حج کی بھی پابند تھیں اور ہر سال اس فرض کو ادا کرتی تھیں، غلاموں پر شفقت کرتی اور ان کو خرید کر آزاد کرتی تھیں۔ ان کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67 ہے۔ 13 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سایہ سے بھی محروم ہو گئی اور عہد فاروقی کا آغاز ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام ازواج مطہرات کا 10 ہزار سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ البتہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 12,000 درہم سالانہ دیے جاتے۔ اس کی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے درمیان کس کو حکم بناؤ گی؟ کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہیں؟ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کیونکہ وہ سخت آدمی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر راضی ہو کہ وہ فیصلہ کریں؟ میں نے عرض کیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا عائشہ ایسی ایسی بات کہتی ہے اور معاملہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور صرف حق بات کہیں۔ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے میری ناک پر ہاتھ مارا جس سے میری ناک لہو لہان ہو گئی اور فرمایا تیرے ماں باپ نہ رہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے کہ حق بات کہیں اور اللہ سے ڈریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کیا وہ حق نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ناک کے نتنے ایسے ہو گئے جیسے مشکیزے کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ نبی کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا اے ابو بکر ہم نے تو تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں کھجور کی ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ اٹھائی اور مجھے ضرب لگانا شروع کر دی۔ میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے لپٹ گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے تمہیں ابو بکر جو اب تم نے مارا تو ہم نے تمہیں اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔ پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑے زور سے میری کمر سے لپٹی تھیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی واقعات اور معاملات پیش آئے دراصل وہ امت کے لیے ایک سبق ہیں، یہ کہ ہم ان حکایات سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اور آداب سیکھیں۔ سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المومنین کی خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد عہد خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہی، اور یہ تمام وہ عرصہ ہے جس میں ابتدائی مسلم فتوحات ہوئیں، مختلف مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئے۔ علم و حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے بعد سب سے زیادہ روایات حدیث کا ذخیرہ آپ ہی سے ہے۔ آپ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد خلفائے راشدین کے عینی شاہد بھی تھیں، اور مزید برآں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت امیہ کے ابتدائی 17 سال بھی ملاحظہ فرمائے۔ سن 678 میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال مدینے میں ہوا۔ آپ کے مناقب فضائل کثیر ہیں، جن سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان جلالت مسلم خواتین پر نمایاں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اب آخر سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کے اول و آخر سال میں سن 58 ہجری مطابق 678 میں، جب آپ کی عمر 66 سال کے قریب تھی، کہ ماہ رمضان 58 ہجری جولائی 678 میں علیل ہو گئی اور چند روز تک علیل رہی۔ کوئی حال پوچھتا تو فرماتی اچھی ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک درخت ہوتی کہ اللہ کی پاکی میں رطب الرساں رہتی اور پوری طرح اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتی، کاش میں مٹی کا ایک ٹھیلا ہوتی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہ فرماتا، کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کوئی بوٹی ہوتی اور قابل ذکر شے نہ ہوتی۔ میں نے ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ان تمناؤں سے کیا مراد تھا؟ کہنے لگے، ام المومنین ان تمناؤں سے دعا میں توبہ کا وسیلہ اختیار فرما رہی تھی۔ یہ تمام تمنائیں آپ قصر نفسی سے فرما رہی تھیں، حالانکہ آپ ازل سے ام المومنین کے خطاب سے سرفراز ہوئی ہیں۔ اسماعیل بن قیس کہتے ہیں کہ باوقت وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد نئی باتیں اختیار کر لی تھیں، لہٰذا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس دفن کرنا یہ آپ نے قصر نفسی میں فرمایا تھا۔ ذکوان جو آپ کے غلام تھے کہتی ہیں کہ جب آپ علیل ہوئیں تو میں اجازت حاصل کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا۔ آپ کے سرہانے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے عبداللہ بن عبد الرحمن تھے۔ میں نے کہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آنا چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ دنیا سدھارنے والی تھیں۔ بولی، ابن عباس کو نہ آنے دو، اس وقت مجھے ان کی اور ان کی تعریفوں کی ضرورت نہیں۔ ذکوان نے کہا، ام المومنین ابن عباس آپ کے ایک نیک صالح فرزند ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کرنے اور رخصت کرنے آئے ہیں۔ بولی، اچھا تو اگر تم چاہو تو انہیں بلا لو۔ آخر میں انہیں بلایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آتے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا اور بیٹھ گئے اور بولے، بشارت ہو۔ بولی، کس چیز کی؟ کہنے لگے، اس کی جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر احباب کی ملاقات کے درمیان میں ہے، بس جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے، آپ ان سب سے جا کر ملاقات کریں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی لاڈلی بیوی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیز سے ہی محبت کیا کرتے تھے، اور دیکھیے ابوا کے دن آپ کا ہار کھو گیا تھا۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزل میں صبح تک ٹھہرے رہے۔ لوگوں کے پاس پانی نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمیم کی آیت نازل فرمائی۔ مسلمانوں کو یہ سہولت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بدولت نصیب ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات 7 آسمانوں کے اوپر سے اتاری، جسے روح الامین لے کر آئے۔ اب ایسی کوئی مسجد نہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کی آیت صبح شام نہ پڑھی جاتی ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، ابن عباس، تعریفیں چھوڑو،
اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری تو یہ تمنا ہے کہ میں بھولی بصری ہو جاتی۔ تعب ابن ابی عتیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے جبکہ وہ علیل تھیں۔ بولے، ام المومنین، کیسی طبیعت ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ فرمانے لگیں، اللہ کی قسم یہ موت ہے۔ عبید بن ابی عمیر تابعی کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی، میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ جانا اور میری میت پر سرخ مخملی چادر نہ بچھانا۔ اپنے غلام ذکوان آزاد کرنے کی وصیت کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منگل 17 رمضان 58 ہجری بمطابق 13 جولائی 678 کی شب کو اس دار فانی سے عالم البقا کو لبیک کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر اچانک ہی تمام مدینہ منورہ میں پھیل گئی اور انصار مدینہ منورہ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ جنازے میں ہجوم اتنا تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بعض عورتوں کا ازدحام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا گمان کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت حیات شمسی سال کے اعتبار سے 64 سال اور قمری سال کے اعتبار سے 66 سال 11 ماہ تھی۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور آپ کی تجہیز و تدفین شب میں ہی عمل میں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام امیر تھے، کیونکہ مروان بن حکم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھا۔ وہ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا اور مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب اور قائم مقام امیر بنا کر گیا تھا۔ بوقت تدفین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر اطہر کی چاروں اطراف ایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تھا تاکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر اطہر میں آپ کے بھانجوں بھتیجوں یعنی جناب بن قاسم محمد بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عروہ بن زبیر، عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر نے قبر اطہر میں اتارا۔ شب بدھ میں تہجد کے وقت تدفین عمل میں آئی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی آہ و فغاں سن کر بولیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنت واجب ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی۔ امام ابوہ ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر معلوم ہوئی تو وہ بولیں، اللہ ان پر رحمت بھیجے کہ اپنے باپ کے سوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ عبیدہ بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے والد سے پوچھا، لوگوں نے ام المومنین کا کیا غم کیا؟ بولے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر ہر وہ غمگین تھا جس کی آپ ماں تھیں۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین، اور اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔